سورۃ الاعراف رکوع نمبر 9 آیت نمبر 72۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں قوم ثمود کا ذکر ہے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر قوم ثمود کو آباد فرمایا، یعنی کہ قوم عاد کے اندر جو لوگ ایمان والے تھے، جو اللہ کی رحمت سے بچ گئے تھے، اللہ کے عذاب سے، ان کی نسل آگے چلی، پھر وہ بڑھتے رہے، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود بنائی۔ قوم ثمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے جب حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو آپ نے بھی سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت توحید دی، جیسے کہ ہر ایک پیغمبر کا یہی طریقہ رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنی امت کو دعوت توحید دیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ایک معجزے کا مطالبہ کیا، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ ہم تو تب آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے جب یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کی اس چٹان میں سے ایک اونٹنی نکلے، اور ان کی یہ بھی شرط تھی کہ اونٹنی نکلے اور وہ گابن ہو، اور نکلتے ہی بچہ جنے۔ جب ان لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی، یہ معجزہ، یہ نشانی طلب کی، حضرت صالح علیہ السلام اور جو آپ پر کچھ لوگ ایمان لائے تھے، آپ نے ان کو بھی حکم دیا کہ سب کے سب وضو کرو اور نماز کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ نماز پڑھی، صلاۃ الحاجت، اللہ کے سامنے روئے،
اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، تیرے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو قادر ہے، اگر تو ان کی بات کو پورا کر دے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ پر جو ایمان لانے والے تھے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور وہ سب کے سب لوگ جمع تھے، ان کے سامنے اس چٹان سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی، جیسا ان لوگوں نے کہا تھا کہ اونٹنی آئے تو وہ گابن بھی ہو اور بالکل بچہ جننے کے قریب ہو، ہمارے سامنے آ کر بچہ جنے، ایسی ہی اونٹنی آئی، ان کے سامنے آ کر بچہ دیا۔ اب جب اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تھا، اب تو کوئی جواز باقی نہیں تھا، ان کو چاہیے تھا کہ اپنی زبان پر پورے اترتے اور فوراً ایمان قبول کر لیتے، لیکن ان لوگوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو یاد کرو گے؟ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا جانشین بنایا، اور اس کے بعد یہ لوگ نا بہت ہی سمجھدار بڑے انجینئر قسم کے لوگ تھے، اور یہ بہت عالی شان محلات بھی بناتے تھے اس دور میں، اور جہاں پر ان کو کوئی پہاڑ نظر آتا تھا تو اس پہاڑ کے اندر اپنے گھر بنا لیتے تھے، اور ان پہاڑوں کے اندر یہ جو ان کو تراش کے اور بڑے نقش و نگار اور بڑا خوبصورت قسم کا کام کرتے تھے، بڑا نفیس اور خوبصورت قسم کا کام۔ اس دور کے اندر ان کے پاس یہ فن تھا۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر احسان ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس نے تمہیں توفیق دی ہے، تمہیں یہ طاقت دی ہے، تمہیں یہ علم عطا فرمایا ہے کہ تم عالی شان قسم کی تعمیرات بنا سکتے ہو، پیارے پیارے محل کھڑے کر سکتے ہو، تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور تم فساد مت پھیلاؤ۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس قوم سمود کے اندر بھی جو مالدار قسم کا طبقہ تھا، سب سے پہلے وہی سامنے آیا، انہوں نے آ کر مخالفت کی، اس کے بعد پھر ان لوگوں نے اونٹنی کو نقصان پہنچایا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم ثمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی الہ، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ چکی۔ وہ کون سی نشانی تھی؟ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن، تمہارے لیے اس کے اندر نشانی ہے، فذروها، تم اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، یہ کھائے گی اللہ کی زمین میں، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، بس یہ اللہ کی زمین ہے اور یہ اللہ کی اونٹنی ہے، جہاں سے اس کا دل چاہے گا یہ کھائے گی۔ ولا تمسوها بسوء، اور تم نہ چھونا اس کو برے ارادے سے، فیأخذکم عذاب علیم، پس پکڑ لے گا تمہیں دردناک عذاب۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور تم یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہیں خلیفہ، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کے اندر ٹھکانہ عطا فرمایا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم اس زمین کا جو نرم حصہ ہے، ہموار جگہ پر، نرم جگہ پر تم محلات بناتے ہو، قصور قصر کی جمع ہے، قصر محل کو کہتے ہیں، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو تراش کر اس میں گھر بناتے ہو، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، بس تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین کے اندر فسادی بن کر مت پھرو۔ قوم ثمود کو ثمود کیوں کہتے ہیں؟
ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ سمد کہتے ہیں پانی کی قلت کو. جس جگہ پر یہ قوم سمود آباد تھی وہاں پر پانی کی قلت تھی، اس لیے ان کو قوم سمود کہا جاتا تھا. اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ سمود ایک شخص کا نام تھا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے وہ نامی گرامی ہوتے ہیں تو ان کے نام پر علاقوں کے نام ہو جاتے ہیں، ان کے نام پر قوموں کے نام ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے مدین جو نا ایک علاقے کا نام ہے. کیوں علاقے کا نام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا، لیکن وہ بڑا نامی گرامی تھا تو اس کے نام پر مدین کا علاقہ ہو گیا، جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. بہرحال یہ قوم سمود کے لوگ تھے جو قوم عاد کے بعد دنیا کے اندر آباد ہوئے، اور یہ لوگ بڑے ہی ذہین تھے. یہ بہت سارے کام کرتے تھے، لیکن دو ان کی صفات جن کا ذکر آج کے درس میں ہے. ایک یہ تتخذون من سہولھا قصورا، کہ جو ان کو ہموار اور نرم جگہ ملتی تھی وہاں پر یہ محلات بناتے تھے. وتنحتون الجبال بیوتا، اور دوسری ان کے اندر کوالٹی یہ تھی کہ جہاں پر ان کو کوئی پہاڑ نظر آتا تھا تو اس کے اندر اپنا گھر بنا لیتے تھے. اور 5000 سال گزر چکے ہیں اس وقت تک قوم سمود کو. 5000 سال پہلے یہ قوم آباد تھی. اللہ کے عذاب سے یہ لوگ ختم ہو گئے. آج بھی وہ پہاڑ موجود ہیں، نشانات اب بھی موجود ہیں، ان کے ہاتھ سے بنائی ہوئی جو وہ نقش و نگار ابھی بھی موجود ہیں. تو یہ لوگ ان کو شوق تھا بڑے بڑے محلات کھڑے کرنے کا. تو یہ کوئی ایک بہت بڑی خوبی کی بات نہیں ہے. اس امت کے لیے حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ بہت اعلیٰ قسم کی تعمیرات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور اس پہ بڑا فخر کریں گے. اور اب اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملک جو ہے نا وہ اپنا ایک بناتا ہے، ایک بہت بڑی بلڈنگ بناتا ہے 100 منزلہ، دوسرا کہتا ہے میں 110 بناؤں گا. وہ کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ میرے ملک میں ہونی چاہیے، اور اس میں سب سے زیادہ پیش کون ہے؟ ہمارے مسلمان. ایسی بات کہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس لیے کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے گھر کو درست فرما رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس دور کے اندر صحابہ کرام کے گھر کیسے ہوتے تھے؟ عام نارمل سے گھر ہوتے تھے، پتھر، اس کے اندر پھر وہ مٹی کا گارا ہوتا تھا. تو اس گھر کو آپ درست فرما رہے تھے، کہیں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، یہاں کے لیے اتنا کر جتنا یہاں تو نہیں رہنا ہے. یعنی کہ اتنی سی بات پر اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ بھئی اس چکر میں نہ پڑو، یہاں کتنا رہنا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ کرو. اب اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عالی شان محلات ہوں جیسے کہ قوم سمود کے تھے. اور اس کے بعد دوسرا کام یہ تھا کہ یہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے تھے، اور اس کی بھی بڑی عجیب صورت تھی. یعنی کہ بہت بڑا پہاڑ ہے، نشان لگا کے اس کے اوپر ایک دروازہ بنا دیا. اب بظاہر تو بہت بڑا پہاڑ ہے، اس دروازے کے اندر بہت دور تک چلے جاتے تھے، اور بڑے لمبے چوڑے اس کے اندر ان کے کمرے ہوتے تھے، اور بہت بڑی بڑی کوٹیاں سمجھ لو کہ ہوتی تھی، اور وہ ان کے اندر ہوتی تھی پہاڑوں کے اندر. بظاہر پورے پہاڑ کے اندر ایک کمرہ نظر آتا تھا یا ایک دروازہ نظر آتا تھا. جب اندر جاتے تھے گویا کہ پورا شہر آباد ہے. جس طریقے سے قوم عاد کو اللہ نے طاقت دی تھی تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ وہ بھول گئے تھے کہ جس رب نے ان کو پیدا فرمایا وہ زیادہ قوت والا ہے. اور جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی وہ قوت ان کے کام نہ آئی. اللہ کے عذاب سے وہ طاقت ان کو نہیں بچا سکی تھی. قوم سمود نے کیا کہا جب اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، خیال رکھو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ تو نے دیکھا تو ہے ہمارے گھر کو، ہمارے گھر کتنے مضبوط ہیں.
کہنے لگے ہمارے گھر دیکھیں پہاڑ تو ہیں، ان پہاڑوں کو کوئی ہلا سکتا ہے؟ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہمارے گھر محفوظ ہیں، ہم ان کے اندر چھپ جائیں گے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ اللہ بہت طاقتور ہے، وہ قدرت والا رب ہے، اور یہ اس کی قدرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جتنے مضبوط ترین تم قلعے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لو، لیکن موت وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ موت پہنچتے کہ نہیں پہنچتے؟ بہرحال ان لوگوں کے اندر یہ ایک انا آ گئی کہ بھئی ہمیں کون کچھ ختم کر سکتا ہے، اللہ کا عذاب ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ ان کو اپنی کاریگری پہ بڑا ناز تھا، لیکن اللہ کے عذاب سے یہ لوگ بھی نہیں بچ پائے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب کیسے آیا تھا، ان لوگوں نے کیا جرم کیا تھا۔ لیکن آج کے درس میں جس چیز کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے خود اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا، ایک نشانی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ڈیمانڈ کو پورا فرمایا۔ ان کو وہ اونٹنی عطا فرمائی، اونٹنی لے کر اب پھر یہ پریشان ہو گئے۔ انسان کی فطرت ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے الحمدللہ، اللہ کو بہتر پتہ ہے نا کہ ہمارے لیے کیا چیز مناسب ہے۔ انسان کہتے ہیں کہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، ایسا ہو جائے۔ اب ان لوگوں نے خود کہا کہ ہمیں ایک اونٹنی چاہیے، اللہ نے اونٹنی تو دے دی، اونٹنی کا بچہ ہونا چاہیے، وہ بھی ہو گیا۔ اب جب وہ آ گئی، اللہ کا نبی کہتا ہے کہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی ہے، میری نہیں ہے، خیال رکھنا۔ اب پہلی شرط یہ تھی فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، کہ اس کو کوئی بندہ پکڑ نہیں سکتا، کوئی منع نہیں کر سکتا کہ بھئی میری زمین میں نہ آئے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور زمین ساری اللہ کی ہے، جہاں سے اس کا جی چاہے یہ کھائے گی۔ اس بات پر یہ لوگ پریشان تھے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہماری تو زمینوں کو یہ اجاڑنے لگے، یہ خراب کرنے لگے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، بری نظر سے اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ اگر برے ارادے سے اس کو چھو بھی لیا نا، ہاتھ لگا لیا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو تمہیں دردناک عذاب بھی آ سکتا ہے۔ اب اس وقت ان کے پاس نا پانی کا ایک ہی کنواں تھا جہاں سے یہ لوگ پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ اونٹنی بہت بڑی تھی، کتنی بڑی تھی؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں اس علاقے میں گیا، یہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر اس علاقے میں گیا جہاں پر وہ اونٹنی رہتی تھی۔ جب میں وہاں پر گیا تو میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں پر اونٹنی بیٹھتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی پیمائش کی تو وہ جہاں پر بیٹھتی تھی وہ 90 فٹ جگہ نکلی۔ 90 فٹ۔ ہماری مسجد کتنی ہے؟ یہ اتنی بڑی مسجد ہے، یہ ٹوٹل 60 فٹ ہے۔ 90 فٹ، یعنی کہاں سے شروع ہوتی تھی اور کہاں سے جاتی تھی، اتنی بڑی اونٹنی تھی۔ آج جب اونٹنی جاتی تھی پانی پینے کے لیے، ایک تو سارے جانور ڈرتے تھے یہ کیا بلا آ گئی ہے، اتنی بڑی اونٹنی تھی۔ دوسرا یہ کہ جب پانی پیتی تھی اس کا پیٹ بھی تو بڑا تھا نا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے باری مقرر فرما دی، یہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے باری مقرر فرمائی، ایک دن صرف اونٹنی پیے گی، دوسرے دن سارے جانور پیے گے۔ اب یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ اونٹنی تو ہم نے کیا مانگ لی، تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ کس نے تمہاری منت کی تھی؟ مانگو، اللہ نے زبردستی تو نہیں دی، تم نے خود مانگی ہے، اب بھگتو۔ اور وہ کہتے ہیں اتنا چورا کھاتی ہے کہ جتنا ہمارا ہوتا ہے سارے جانوروں کا سارا اکیلے کھا جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صالح نے فرمایا کہ اس کا دودھ سب کے لیے حلال ہے۔ ساری بستی کے لوگ آتے تھے اپنے برتن لے کر اور دودھ نکالتے تھے اور سب کے برتن بھر جاتے تھے۔ یہ بڑی مزے کی بات تھی کہ ٹھیک ہے پانی تو وہ سارے گاؤں کا ایک دن کا پی جاتی تھی اور گھاس بھی مزے مزے سے کھاتی تھی، لیکن دودھ سب کو ملتا تھا۔ اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ کیا خیال ہے کہ جتنی بھی اونٹنی ہیں یہ سب کس کی ہیں؟ اللہ کی ہے نا۔ لیکن جب یہ فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہے، یہ عظمت والی اونٹنی ہے۔
جس طریقے سے ہم سب کے گھر اصل میں کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، لیکن ایک گھر خاص ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ یہ میرا گھر ہے تو سارے اللہ کے گھر، لیکن جب اللہ فرماتے ہیں نا کہ بیت اللہ یہ میرا گھر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عظمت والا گھر ہے، یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ تو اسی طریقے سے جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ فرمایا کہ یہ میری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خاص عظمت والی چیز ہے، اس چیز کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے وہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری اونٹنی ہے، لکم آیتن تمہارے لیے نشانی ہے۔ اب جب اونٹنی کے یہ حالات تھے کہ ایک دن سارا پانی پی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ وہ کھاتی تھی، اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا فَذَرُوهَا، چھوڑ دو اس کو پکڑنا نہیں ہے، اس کو منع نہیں کرنا، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اللہ کی زمین میں کھائے گی۔ اس پر یہ لوگ پریشان ہو گئے اور پھر منصوبے بنانے لگے کہ کس طریقے سے اس کو قتل کریں، ماریں، جان چھڑائیں۔ اگر یہ ایسے پھرتی رہے گی تو پھر ہمارا تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبیوں سے نشانیاں نہ مانگا کرو۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو منع فرمایا تھا کہ نشانیاں نہ مانگا کرو، ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز مانگو اور اللہ تعالیٰ دے دے، اس کے بعد تم آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاؤ، جیسے کہ قوم سمود۔ پھر انسان کہتا ہے کہ وہ مجھے کیا پتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اور جو لوگ نشانیاں مانگتے ہیں، یہ بھی ایک تجربے کی بات ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو نشانیاں مانگتے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، اور جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ نشانیاں مانگتے نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نشانی نہیں مانگتے، بلال حبشی کوئی نہیں مانگتے، صہیب رومی کوئی نہیں مانگتے، ایسے آ جاتے۔ اب ابو جہل کو دیکھو، کتنی بار کا چاند دو ٹکڑے کر دو پھر مانوں گا، کہا ہے کہ نہیں کہا؟ چاند دو ٹکڑے ہوئے کہ نہیں ہوا؟ پھر وہ مانا۔ یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے، بتایا کہ نہیں بتایا؟ اس کے بعد وہ ایمان لایا۔ جو بار بار نشانیاں مانگتے ہیں، نشانی تو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کافر ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا کہ نشانیاں مانگو۔ ہاں، جب اللہ چاہتا ہے اپنی مرضی کے ساتھ جو چاہتا ہے اپنے نبی کے ہاتھ پر اس کا ظہور فرما دیتا ہے، اس کے اندر کسی انسان پر کوئی آزمائش نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ اچھا، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں اگر ان کا بس چلے تو جیسے کوئی امتی کوئی بھی مطالبہ کرے، اللہ کے نبی تو فوراً پورا کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مان جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ مان جائے، لیکن اللہ کو بہتر پتہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ کوئی نشانی لا سکے، کوئی معجزہ دکھا سکے۔ کسی رسول کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی جو معجزات ہوتے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ اللہ اس کو نبی کے ہاتھ پہ ظاہر فرما دیتا ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور جیسے نبی برحق ہوتا ہے ایسے معجزہ بھی برحق ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کے ہاتھ پر اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں، ہوتی وہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ ولی کا ذاتی اس کے اندر کوئی فعل نہیں ہوتا۔ جب رسول کو اختیار نہیں ہے تو پھر ولی کو کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ولی کو ماننا چاہیے، ولی کو ولی ماننا چاہیے، یہ نہیں کہ ولی کو نبی سے بڑھا دیا، نبی کو خدا سے بڑھا دیا۔ ولی کو ولی ماننا چاہیے، ولی برحق اور اس کی کرامت بھی برحق ہے، اللہ کی قدرت۔ وہ نبی کے ہاتھ پر ہو تو معجزہ ہے، ولی کے ہاتھ پہ ہو تو کرامت ہے اللہ کی قدرت۔ اس پر ایک اللہ کے ولی نے بڑی پیاری بات بڑے پیارے انداز سے سمجھائی۔ ایک اللہ کے ولی تھے، تو مشہور سی بات تھی کہ وہ پانی کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور یہ بہت سارے اولیاء کرام کی کرامات میں یہ بات لکھی ہے۔ تو ایک دن ایسا ہو کہ پہلے دور میں یہ موٹریں، ٹینکیاں اور ٹوٹیاں یہ چیزیں تو نہیں تھی، تالاب ہوا کرتے تھے۔ تو وہی اللہ کے ولی تالاب کے اوپر وضو فرما رہے تھے اور پاؤں پھسلا تو تالاب کے اندر گر گئے۔ تو کافی تکلیف ہوئی، تو
بڑی مشکل سے جو مریدین تھے وہ دوڑے اور انہوں نے پکڑ کر ان کو باہر نکالا اور پھر پوچھنے لگے کہ جی حضرت ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ پانی کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں، اور آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اتنا سا تالاب تھا اور اس کے اندر آپ ڈوب رہے تھے۔ تو اگر کوتا نا کو ہمارے جیسا شیخی بگاڑنے والا، ڈینگے مارنے والا، میں تو جان بوجھ کے ایسے نہا رہا تھا، لیکن وہ سچے اللہ کے ولی تھے نا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھی بات یہ ہے کہ جو پانی کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھتا ہوں اس میں بھی میرا کوئی کمال نہیں، وہ بھی اللہ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جو میں ڈوب رہا تھا تو اس کے اندر بھی میرا کچھ نہیں تھا، یہ بھی اللہ کر رہا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، وہ جب چاہتا ہے تو اپنے پیاروں کو پانی کے اوپر چلا دیتا ہے، جب چاہتے تو اندر اس کے غوطے لگوا دیتا ہے، یہ کام اس کا ہے۔ یعنی کہ جب ایک انسان کے دل میں کوئی ایسا تھوڑا سا بھی ایک خیال آ جائے نا کہ بس یہ میں تو ہوا میں اڑ سکتا ہوں، میں تو پانی پر مصلی بچھا کے نماز پڑھ سکتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہیں، اللہ اپنے پیاروں کو ایسے ہی تنبیہ کرتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں کہ اصل ذات اللہ کی ذات ہے، جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے وہی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک معجزہ تھا جو قوم سمود نے طلب کیا، اور اس کے بعد پھر اس کو بھگتا نہیں سکے، پھر پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد اسی وجہ سے، اسی اونٹنی کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچائی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ اور یہ جو قوم عاد اور قوم سمود کے لوگ تھے یہ کہاں پر آباد تھے؟ یہ مدین کے علاقوں کے قریب رہتے تھے۔ تو جب حضور پاک علیہ السلام جب غزوہ تبوک پر جانے لگے نا تو راستے میں ان کی بستیاں آتی تھی جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اب یہ بڑی اہم ترین بات میں کرنے لگا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی وہاں سے گزرے اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ وہ علاقے ہیں، تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ جلدی سے یہاں سے گزرو، جلدی سے یہاں سے گزر جاؤ، اور فرمایا کچھ لوگ نماز پڑھنے لگے تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ یہاں نماز نہیں پڑھنی، آگے جا کے پڑھیں گے، نکلو یہاں سے۔ اور فرمایا کہ جہاں پر اللہ کا عذاب کہیں آ جاتا ہے تو وہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر ٹھہریں اور اس کے بعد پھر ہم بھی اس عذاب کے اندر لپیٹ میں آ جائیں۔ حالانکہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب جہاں پر آپ ہوں گے وہاں پر اللہ کا عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ قرآن خود فرما رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کے باوجود امت کو تعلیم دی ہے کہ جہاں پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو تم وہاں پر جگہ کو سیرگاہ مت بناؤ۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، جہاں پر زلزلہ آتا ہے تو وہ لوگ جان بوجھ کر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، دیکھ کے آتے ہیں، وہاں تو اللہ کا عذاب آیا۔ تو ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے کہ جہاں پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو وہاں پر نہ جاؤ۔ اس حدیث پاک کے سننے کے بعد اب ہمارے لیے راستہ متعین ہو گیا نا کہ جہاں پر اللہ کی رحمت ہے وہاں پر جاؤ، جہاں پر اللہ کا غضب اترا ہے تو اللہ کے غضب سے بچو اور ڈرو، وہاں پر نہ جاؤ۔ اس لیے کہ ہم اتنے ایک نیک اللہ کے ولی تو ہے نہیں بھی کو ہماری وجہ سے وہاں پر اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی، ہم تو گناہ گار ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی جیسے وہ گناہ گار تھے اللہ کا غضب ان کے اوپر اترا ہے، خدا نہ خاصہ ہم بھی وہاں پر جائیں اور ہم بھی وہاں پر رگڑے جائیں۔ تو ایسی جگہوں پر یہ تو عبرت کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ لیکن آج کل نا جس طریقے سے وہ قوم لوط پر جہاں پر عذاب آیا تھا، اس وقت نا وہاں پر بہت بڑے ہوٹل اور بڑی سیرگاہ، بڑے بڑے سیاح لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ بحر میت ہے، بحر مردار ہے، یہاں پر کوئی چیز کے اندر زندہ نہیں رہ سکتی، تو لوگ وہاں آتے ہیں، آ کر انجوائے کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ کیا دین سے دوری کی باتیں ہیں؟ اگر دین کا تھوڑا سا علم ہوتا تو اس جگہ کو لوگ ویران چھوڑ دیتے، اس جگہ کے پاس لوگ بھٹکتے بھی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں پر خدا نہ خاصہ اس قسم کی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے اور استغفار کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، بس میں معافی مانگتا ہوں کہ وہاں تو آگے اللہ کا عذاب ہے کہ تم مجھے محفوظ کر دے۔ اللہ تعالیٰ باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔